دفتر کی کانفرنس روم میں ایک کے بعد ایک امیدوار داخل ہو رہا تھا۔ نعمان خانزادہ ایک نرم لہجے والے بردبار بزنس مین اپنی فائلوں میں جھکے ہوئے امیدواروں کے کاغذات دیکھ رہے تھے۔ ان کے ساتھ بیٹھا ان کا بیٹا برہان خانزادہ، جس کی نگاہوں میں غرور تھا اور چہرے پر بے نیازی۔ اگلا امیدوار بلائیں، برہان نے اسپاٹ لہجے میں ریسپشنسٹ کو کہا۔ دروازہ کھلا اور ایک دبلی پتلی باوقار سی لڑکی اندر داخل ہوئی، چہرے پر نقاب، ہاتھوں میں فائل، قدموں میں نرمی، لیکن انداز بااعتماد۔ السلام علیکم سر، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ وعلیکم السلام، نعمان خانزادہ نے جواب دیا۔ انہوں نے فائل ہاتھ میں لی اور پڑھنا شروع کیا۔ نیہا اکبر، MBA گولڈ میڈلسٹ۔ انہوں نے مسکرا کر بیٹے کی طرف فائل بڑھا دی۔ تعلیمی ریکارڈ تو شاندار ہے۔ برہان نے سرسری نگاہ سے فائل دیکھی، پھر نیہا کی طرف دیکھا جس کا چہرہ نقاب میں چھپا تھا۔ صرف تعلیمی ریکارڈ کافی نہیں ہوتا بابا، وہ اسپاٹ لہجے میں بولا۔ یہ لڑکی نقاب میں ہو اور ایسے لوگ عام طور پر خود اعتمادی سے محروم ہوتے ہیں۔ نعمان نے بیٹے کی طرف دیکھا جیسے کوئی پرانی ضد کو دوبارہ ابھرتے دیکھ رہے ہوں۔ بیٹا، قابلیت پردے کی محتاج نہیں ہوتی۔ بابا، آپ کو معلوم ہے کہ اسسٹنٹ کا کام کیا ہوتا ہے؟ کلائنٹ سے براہ راست بات چیت، فائل ہینڈلنگ اور ہر لمحہ پیشہ ورانہ اعتماد درکار ہوتا ہے۔ نقاب میں رہنے والے اکثر لوگ اس اعتماد سے خالی ہوتے ہیں۔ نیہا خاموشی سے کھڑی رہی، اس کے ہاتھ فائل کے کنارے تھامے ہوئے تھے، لیکن اس کے وجود میں کہیں بھی گھبراہٹ کا شائبہ تک نہیں تھا۔ نعمان نے نظر دوبارہ سے فائل پر ڈالی، پھر نرم لہجے میں کہا، میرا دل کہتا ہے کہ یہ لڑکی ہماری کمپنی کے لیے موضوع ہے۔ برہان نے جیسے ایک پل کو احتجاج کرنا چاہا، لیکن پھر اپنے لفظوں کو نکل گیا۔ وہ باپ کی رائے کو مکمل مسترد تو نہیں کر سکتا تھا، مگر اس فیصلے سے مطمئن بھی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اس نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ نیہا کو کمرشل آفس میں ریسپشنسٹ نے کچھ ابتدائی ہدایات دی۔ اسے بتایا گیا کہ کل سے باقاعدہ کام شروع ہوگا۔ رات گئے برہان اپنی گاڑی میں بیٹھا گھر جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نیہا کا نقاب زدہ چہرہ گھوم رہا تھا۔ ایک فیس لیس اسسٹنٹ، عجیب ہے۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنا کوٹ اتارا، ٹائی ڈھیلی کی اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کے ذہن میں نیہا کی موجودگی بار بار دستک دے رہی تھی، جیسے کوئی اندیکھی کہانی اس کے دروازے پر آ کھڑی ہو۔ اگلی صبح نیہا وقت سے پہلے دفتر پہنچی۔ اس نے اپنا کیبن دیکھا جس کے باہر نام کی تختی لگی تھی، مس نیہا اکبر، ایگزیکٹو اسسٹنٹ۔ برہان حسب معمول وقت پر آفس پہنچا اور جیسے اس نے نیہا کو میز پر کام کرتے دیکھا تو ایک پل کو رک گیا، پھر بغیر کچھ کہے اپنے دفتر کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس نے ایک فائل نیہا کو بھجوائی۔ یہ فائل آف ٹائم سے پہلے مکمل ہونی چاہیے، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ جی سر، نیہا نے سر ہلایا اور فائل تھام کر اپنے کیبن میں چلی گئی۔ دن بھر دفتر میں خاموشی چھائی رہی، ہر کوئی اپنے کام میں مصروف تھا، لیکن برہان کی نظر بار بار نیہا کے کیبن کی طرف اٹھتی رہی۔ شام کے وقت جب وہ آفس سے نکلنے والا تھا، اس کے سامنے نیہا کی فائل آ گئی، ہر صفحہ ترتیب سے لگا ہوا، تمام نکات واضح اور پریزنٹیشن مکمل۔ یہ سب اس نے خود کیا ہے؟ برہان نے حیرت سے فائل پلٹتے ہوئے کہا۔ اس کے لبوں پر پہلی بار نیہا کے لیے تعریف کا ہلکا سا تاثر ابھرا، مگر وہ فوراً اس خیال کو چھٹک کر رہ گیا۔ پہلی بار برہان خانزادہ کو کسی باپردہ لڑکی نے متاثر کیا تھا اور اسے یہ بات ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ صبح کے 8 بجے کا وقت تھا۔ نیہا ہمیشہ کی طرح وقت سے پہلے دفتر پہنچ گئی۔ اس نے کیبن کا دروازہ کھولا، پرس ایک طرف رکھا اور ٹیبل پر رکھی فائلز ترتیب دینے لگی۔ برہان خانزادہ حسب معمول 9 بجے سے 5 منٹ پہلے دفتر میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک موٹی سی فائل تھی جس کے اندر کئی پیچیدہ رپورٹس، چارٹس اور پچھلے 3 مہینوں کے کلائنٹ ڈیٹا کی تفصیل تھی۔ وہ سیدھا نیہا کے کیبن میں آیا۔ مس نیہا، یہ فائل لیجئے۔ اس نے فائل میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ اس میں 3 الگ الگ کلائنٹس کے پروجیکٹس کی ریویو رپورٹس ہیں، ایک تفصیلی خلاصہ چارٹ اور آنے والے میٹنگ کے لیے نکات نکالیں، اور ہاں، آف ٹائم سے پہلے مکمل ہو جانی چاہیے۔ نیہا نے مختصر سا جی سر کہا اور فائل کھولنے لگی۔ وقت بہت کم ہے تو ذرا رفتار تیز رکھیے گا، وہ جاتے جاتے بولا اور اپنے دفتر کی طرف بڑھ گیا۔ نیہا نے فائل کھولی، آنکھیں کچھ دیر کے لیے رک گئیں۔ رپورٹس کافی بے ترتیب تھی، کچھ صفحات ہاتھ سے لکھے ہوئے، کچھ ای میلز پر مبنی اور کچھ مکمل ڈیٹا شیٹس۔ لیکن اس نے بنا وقت ضائع کیے اپنی نوٹ بک نکالی، تمام فائلز کو 3 حصوں میں بانٹا، ہر کلائنٹ کے لیے ایک علیحدہ سیکشن بنایا۔ اس نے اپنے کیبن میں موجود وائٹ بورڈ پر چند نکات لکھے تاکہ تسلسل برقرار رہے۔ اس نے دوپہر کا لنچ بھی چھوڑ دیا۔ وقفے کے دوران تمام عملہ کیفیٹیریا میں تھا، مگر نیہا اب بھی اپنے کام میں مصروف تھی۔ برہان نے اپنا آفس چھوڑا اور نیچے کیفیٹیریا کی طرف جا رہا تھا کہ اس کی نظر نیہا کے کیبن سے نکلتی ہلکی روشنی پر پڑی۔ اس نے قدم روک لیا، واپس پلٹا، کیبن کے باہر کھڑے ہو کر اندر جھانکا۔
نیہا مکمل توجہ سے وائٹ بورڈ پر کچھ لکھ رہی تھی۔ اب دیکھتے ہیں کتنی محنت کرتی ہو، اس نے آہستہ سے کہا اور کیفیٹیریا کی طرف چل دی۔ شام کے 4 بجے سے جب نیہا نے تمام مواد ایک فولڈر میں ترتیب دیا، تینوں کلائنٹس کے الگ الگ خاکے، رنگین ڈرافٹ اور پروجیکٹ کی خلاصہ رپورٹ اور ممکنہ سوالات کے جوابات، اس نے پرنٹ نکلوایا، فولڈر بند کیا اور برہان کے دفتر کا رخ کیا۔ سر یہ فائل مکمل ہو چکی ہیں، اس نے مؤدب لہجے میں کہا۔ برہان نے فائل ہاتھ میں تھام لی، چند صفحات پلٹے، ہر ایک لائن ترتیب سے لکھی گئی، کوئی غلطی کوئی تضاد نہیں۔ آپ نے یہ سب دوپہر سے پہلے ہی شروع کیا تھا نا؟ جی سر، کام شروع کرتے ہی سب کچھ تقسیم کر کے مکمل کر لیا۔ ٹھیک ہے، آپ جا سکتی ہیں۔ برہان نے بنا کوئی تاثر ظاہر کیے فائل بند کی۔ نیہا باہر نکل گئی۔ برہان نے دوبارہ فائل کھولی اور تفصیل سے پڑھنے لگا۔ چند منٹوں میں ہی اس کے چہرے پر سنجیدگی در آئی۔ یہ تو بہت ہائی لیول ورک ہے، اس نے دل ہی دل میں کہا۔ اسی دوران آفس مینیجر داخل ہوا۔ سر، کلائنٹس کی میٹنگ کے لیے پروجیکٹس کی سیٹنگ کرنی ہے، فائل آپ کے پاس ہے۔ ہاں یہ رہی۔ برہان نے فائل بڑھا دی۔ مینیجر نے جلدی سے فائل پلٹی اور بے اختیار کہہ اٹھا، سر یہ تو بہت پروفیشنل ورک ہے، کنسلٹنٹ نے بنایا ہے کیا؟ نہیں، یہ ہماری نئی اسسٹنٹ نیہا نے کیا ہے، برہان نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ مینیجر نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ وہی نقاب والی؟ برہان نے اسے گھورا۔ نام سے بلانا سیکھو، وہ نقاب نہیں اس کی شناخت ہے، نہ کہ قابلیت کی حد۔ مینیجر سر ہلا کر باہر نکل گیا، مگر برہان خود بھی اس بات پر حیران تھا کہ اس نے یہ جملہ کیسے کہہ دیا۔ اگلے دن کلائنٹ میٹنگ میں جب برہان نے وہی فائل استعمال کی تو ایک کلائنٹ نے کہا، یہ رپورٹ اتنی اچھی ترتیب دی گئی ہے کہ ہمیں کوئی وضاحت درکار ہی نہیں۔ آپ کی ٹیم میں کوئی نیا بندہ شامل ہوا ہے؟ جی، ہماری نئی اسسٹنٹ، برہان نے مختصر جواب دیا۔ شام کو جب وہ آفس واپس آیا تو نیہا اپنے کیبن میں لیپ ٹاپ پر کام کر رہی تھی۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ مس نیہا، کل کی میٹنگ میں جو رپورٹس آپ نے بنائیں وہ واقعی بہت عمدہ تھیں۔ شکریہ سر، یہ میری ذمہ داری تھی۔ یہ آپ کا پہلا مکمل پروجیکٹ تھا اور میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے بہترین آغاز کیا۔ نیہا نے سر جھکا دیا۔ سر، میں بس اپنا کام پوری توجہ سے کرتی ہوں۔ برہان نے پلٹتے ہوئے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر رک گیا۔ ایک بات پوچھوں؟ جی سر، اگر آپ نقاب نہ کریں تو میرے خیال میں… خیر چھوڑیں، آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ نیہا نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر وہ جا چکا تھا۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا نیہا نے گہری سانس لی۔ یہ سوال بار بار کیوں آتا ہے؟ خیر وہ سر جھٹک کر دوبارہ کام میں لگ گئی۔ دفتر کے ماحول میں معمول کی روانی تھی۔ نیہا اپنے کیبن میں روز کی طرح کام میں مصروف تھی۔ اس کے سامنے لیپ ٹاپ کھلا تھا، کچھ فائلیں میں اس پر رکھی تھیں اور فون پر ایک کلائنٹ سے گفتگو جاری تھی۔ جی، ہم آپ کو کل دوپہر تک پروجیکٹ اپ ڈیٹ بھیج دیں گے، شکریہ۔ فون بند کرتی اس نے سانس لی اور نوٹس اپ ڈیٹ کرنے لگی۔ اتنے میں آفس بوائے نے آ کر ایک چائے کا کپ اس کی میز پر رکھا۔ شکریہ، نیہا نے مختصر مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اسی وقت دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس نے نظریں اٹھائیں۔ برہان خان زادہ کھڑا تھا۔ آپ کے پاس 1 منٹ ہے؟ اس نے اندر آتے ہوئے پوچھا۔ جی فرمائیں سر، برہان نے کیبن کے کونے پر پڑی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ آج کل آپ کے کام میں خاصی صفائی نظر آ رہی ہے سر، کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم کام درست کریں، نیہا نے جواب دیا۔ برہان نے کچھ لمحے سے بغور دیکھا، پھر اچانک بولا، ایک بات پوچھوں؟ جی سر، ہم ایک جدید ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتے ہیں۔ یہاں ماحول اوپن اور کمیونیکیٹو ہوتا ہے، کلائنٹس، پارٹنرز سب ایک دوسرے سے چہرہ دیکھ کر بات کرتے ہیں۔ آپ سمجھ رہی ہیں نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ نیہا نے لمحے بھر کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر دھیمے لیکن مضبوط لہجے میں بولی، سر اگر میں آپ کی بات کا مطلب سمجھ گئی ہوں تو میرا جواب بہت سادہ ہے، قابلیت نقاب سے نہیں کام سے ظاہر ہوتی ہے۔ برہان کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ یعنی آپ سمجھتی ہیں کہ کمپنی میں چہرہ دکھائے بغیر بھی ایک مکمل پروفیشنل امیج بنائی جا سکتی ہے؟ جی سر بالکل، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ تک کے پروجیکٹس میں یہ بات میں واضح کر چکی ہوں۔ برہان نے میز پر ہاتھ مارا جیسے بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، آپ جو سوچتی ہیں وہ ایک طرف، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کو یہاں رکھا بھی اسی لیے گیا تھا کہ میرے والد کو لگا کہ آپ میں کچھ خاص ہے۔ نیہا کے ہاتھ کی حرکت تھم گئی۔ اس نے اپنی نظریں فائل پر مرکوز رکھی، لیکن آواز میں وہی ٹھہراؤ تھا، شاید وہی کچھ خاص آپ دیکھنے سے قاصر ہیں سر۔ برہان ہنسا، لیکن اس ہنسی میں تلخی شامل تھی۔ آپ خود کو بہت سمجھدار اور مختلف سمجھتی ہیں، ہے نا؟ نیہا نے نظریں اٹھائیں۔ میں صرف اپنی ذمہ داری نبھاتی ہوں، اور اگر میں کوئی برتری محسوس کروں تو یہ میری کوشش کا نتیجہ ہے، نہ کہ ظاہری شخصیت کا۔ برہان چند لمحے اسے گھورتا رہا، پھر کھڑا ہو گیا۔ آپ خوش فہمی میں رہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ یہاں ٹھہری تو صرف اپنے کام سے، ورنہ میرے لیے تو آپ ابھی بھی بس ایک پروجیکٹ ہیں جو میرے والد نے مسلط کر دیا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا اور نکل گیا۔ دروازہ بند ہوا اور نیہا نے
गहरी सांस ली। उसने कुर्सी की पुश से टेक लगाई और चंद लम्हे आंखें बंद ही रखी। सुबह के वक्त बुरहान कॉन्फ्रेंस रूम की खिड़की के पास खड़ा था, हाथ में कॉफी का कप, माथे पर हल्की सी तीवरी। बाहर का मंजर देखने के बजाय वो अपने अंदर कुछ गिनता रहा, जैसे सोचों में उलझा हो। दरवाजा खुला, नुमान खानजादा अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। सुबह बखैर बेटा। सुबह बखैर बाबा। नुमान ने फाइल हाथ में ली और बैठते हुए कहा, आजकल तुम बहुत खामोश हो, सब ठीक है ना? बुरहान ने कुर्सी खींची और बाप के सामने बैठ गया। बाबा, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ जरूर। बात नेहा के बारे में है। नुमान ने फाइल एक तरफ रखी। क्या हुआ? बाबा, मुझे अब भी लगता है कि ऐसी लड़की को कंपनी में रखना गैर पेशा वराना फैसला है। गैर पेशा वराना? नुमान ने हैरानी से दोहराया। जी, वो हर वक्त नकाब में रहती है। क्लाइंट्स के साथ फेस टू फेस कम्युनिकेशन में ये चीज़ रुकावट बनती है। नुमान ने गहरी सांस ली। बेटा, हम लोग एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ हर इंसान को अपनी शनाख्त और अक़दार के साथ जीने का हक हासिल है। मैं ये सब मानता हूँ बाबा, मगर ऑफिस एक मुख्तलिफ माहौल है। हम मल्टीनेशनल कंपनी चला रहे हैं, यहाँ इम्प्रेस करना पड़ता है, क्लाइंट्स का एतमाद जीतना पड़ता है। और यकीन मानिए, नकाब हर किसी को आसानी से हजम नहीं होता। नुमान ने अपनी कुर्सी थोड़ी पीछे की। तुम उसके काम पर सवाल उठा रहे हो या उसके लिबास पर? बुरहान ने कुछ लम्हे खामोशी इख्तियार की, फिर बोला, उसका काम अच्छा है, मैं मानता हूँ, लेकिन प्रोफेशनलिज्म सिर्फ काम से नहीं, प्रेजेंटेशन से भी आता है, और वो नकाब इस प्रेजेंटेशन को बर्बाद करता है। ये तुम्हारी राय है, लेकिन मैंने कई ऐसे प्रोफेशनल देखे हैं जो खामोश रहकर भी बड़ा असर छोड़ते हैं। बुरहान के चेहरे पर खफकी आ गई। बाबा, आप हमेशा उसी की तरफदारी क्यों करते हैं? क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा लोगों को देख चुका हूँ और मुझे अंदाजा है कि वो लड़की किस कदर बासलाहियत है। सलाहियत के साथ रवैया भी अहम होता है। आपने खुद नोट नहीं किया वो जवाब कैसे देती है? हर बात में मंतक, हर सवाल में चैलेंज। बेटा, वो चैलेंज नहीं देती, बस अपने नजरिए पर कायम रहती है। नजरिया या जिद? बुरहान ने झुंझला कर कहा। नुमान ने लम्हे भर उसे खामोश देखा और फिर आहिस्तगी से बोले, तुम्हें चिढ़ उसके काम से नहीं, उसके पर्दे से है, और यही बात तुम्हें कमजोर बना रही है। बुरहान ने मेज पर रखा कलम उठाया और उसे घुमाने लगा। मैं नहीं चाहता कि कल को कोई क्लाइंट आकर हमारे स्टाफ की पेशकश पर सवाल उठाए। ये बिजनेस है, जज्बात का नहीं। अगर क्लाइंट का एतमाद सिर्फ चेहरे पर है तो वो हमारा क्लाइंट नहीं होना चाहिए। नुमान ने नरमी से कहा। बुरहान ने कुर्सी के फर्श से टेक लगाई। बाबा, आप इस बात को जज्बाती रुख दे रहे हैं। नुमान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और तुम इस बात को मुकम्मल तौर पर जाहिरी बना रहे हो। उस लम्हे सेक्रेटरी ने आकर इत्तला दी कि सर, नेहा मीटिंग रूम 7 के लिए सेटअप मुकम्मल कर चुकी है। ठीक है, हम आ रहे हैं, नुमान ने कहा। बुरहान उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला, बाबा, अगर आपकी जगह मैं होता तो कभी ऐसी भर्ती न करता। नुमान ने पीछे से कहा, और इसीलिए तुम्हें अभी भी सीखने की जरूरत है। मीटिंग रूम में नेहा प्रेजेंटेशन की तैयारी मुकम्मल कर चुकी थी। फाइलें तरतीब दी गई थी, स्क्रीन पर ग्राफिक्स मौजूद थे। नुमान और बुरहान अंदर आए। नेहा ने सलाम किया। मिस नेहा, सब तैयार है? नुमान ने पूछा। जी सर, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे और सब चल जाएगा। बुरहान ने कुछ कहे बगैर स्क्रीन पर नजर दौड़ाई, फिर टेबल के किनारे खड़ा होकर हाथ बांध लिए। मीटिंग में शामिल पार्टनर ने स्क्रीन पर ग्राफ देखकर कहा, ये रिपोर्ट काफी डिटेल्ड है। किसने तैयार की? हमारी असिस्टेंट नेहा अकबर, नुमान ने फख्र से जवाब दिया। इम्प्रेसिव, पार्टनर ने कहा। मीटिंग के बाद जब सब लोग जा चुके थे, बुरहान ने नुमान से कहा, देखा, उसने काम अच्छा किया, मैं मानता हूँ, लेकिन ये सब सिस्टम पर है, जब फील्ड वर्क आएगा तब पता चलेगा। नुमान ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ मुस्कुरा कर कांधे पर हाथ रखा। शाम को ऑफिस से निकलते हुए बुरहान लिफ्ट की तरफ बढ़ा। नेहा पहले ही वहां खड़ी थी। लिफ्ट में खामोशी रही। चंद लम्हे बाद बुरहान ने रुख मोड़कर कहा, आपको वाकई लगता है कि नकाब आपकी सलाहियत छुपा नहीं रहा? नेहा ने सीधे देखते हुए कहा, सर, जो चीजें पर्दे में भी चमक जाएं वो असल रोशनी होती है। लिफ्ट का दरवाजा खुला, नेहा बाहर निकल गई और बुरहान वहीं खड़ा रहा। उसके अल्फाज जहन में गूंजने लगे। दफ्तर में सुबह की मीटिंग का ऐलान हो चुका था और तमाम डिपार्टमेंट्स, हेड्स और सीनियर स्टाफ कॉन्फ्रेंस रूम में जमा हो रहे थे। ये मीटिंग एक नए बैनुल-अक़वामी क्लाइंट के हवाले से थी, जिसके साथ कंपनी की मुमकिना शराकत तय होना थी। कमरे में हल्की सी संजीदगी और तजस्सुस का माहौल था। नुमान खानजादा ने कुर्सी पर बैठते ही फाइल खोली और स्टाफ की तरफ देखते हुए कहा, यह प्रोजेक्ट हमारे लिए एक संग मील साबित हो सकता है। हमें इसे बेहतरीन अंदाज में प्रेजेंट करना है। सबकी नजरें उन पर मरकूज थी। बुरहान अपनी निशिस्त पर बैठा रिपोर्ट्स पलट रहा था।
میں چاہتا ہوں کہ اس بار یہ پریزنٹیشن ہماری اسسٹنٹ مس نیہا تیار کریں اور کلائنٹس کے سامنے پیش کریں، نعمان نے اعتماد بھرے لہجے میں کہا۔ کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ برہان نے فوراً سر اٹھایا۔ بابا آپ سنجیدہ ہیں؟ نعمان نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی مکمل طور پر، لیکن بابا یہ بہت اہم ڈیل ہے اور آپ ایک ایسی لڑکی کو یہ ذمہ داری دے رہے ہیں جو نہ تو کلائنٹ سے فیس ٹو فیس کمیونیکیشن میں تجربہ رکھتی ہے اور نہ ہی اس کا انداز پروفیشنل لگتا ہے۔ نعمان نے تحمل سے جواب دیا۔ اس کا انداز اس کا انتخاب ہے اور کام میں وہ بار بار اپنی صلاحیت دکھا چکی ہے۔ بابا آپ جو کر رہے ہیں وہ رسک ہے اور میں کسی رسک کے لیے تیار نہیں۔ کمرے میں موجود دیگر افراد خاموش تماشائی بنے رہے۔ نعمان نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اگر ہم نئی قیادت کو موقع نہیں دیں گے تو سیکھنے کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اسی لمحے کھلا دروازہ اور نیہا اندر داخل ہوئی۔ نعمان نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مس نیہا آپ سے ایک عام پریزنٹیشن تیار کروانی ہے۔ کل دوپہر کو بین الاقوامی کلائنٹس کے سامنے آپ یہ پروجیکٹ پیش کریں گے۔ نیہا نے کچھ لمحے کو توقف کیا، پھر کہا جی سر میں تیار کر لوں گی۔ برہان نے تنقیدی لہجے میں کہا، آپ سمجھ رہی ہیں کہ یہ صرف رپورٹ تیار کرنے کا معاملہ نہیں ہے، یہ پریزنٹیشن ہے۔ براہ راست سوالات ہوں گے، سامعین بین الاقوامی ہیں، آپ کے انداز، الفاظ، انداز بیان سب کچھ دیکھا جائے گا۔ نیہا نے پورا اعتماد انداز میں کہا، سر میں اس چیلنج کو قبول کرتی ہوں۔ اگر میری پریزنٹیشن کمزور ہوئی، اگر میں آپ کے اعتماد پر پورا نہ اتری تو آپ مجھے نوکری سے نکال سکتے ہیں۔ کمرہ ایک لمحے کو ساکت ہو گیا۔ برہان نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور آہستہ سے مسکرا دیا۔ دلچسپ، آپ نے خود اپنے لیے معیار طے کر دیا ہے۔ نعمان نے بات کا اختتام کرتے ہوئے کہا، پریزنٹیشن کل دوپہر 2 بجے ہے، باقی تمام سٹاف مکمل تعاون کرے گا۔ میٹنگ ختم ہوئی، سب لوگ باہر نکلنے لگے۔ برہان باہر آتے ہوئے نیہا کے قریب رکا۔ مس نیہا آپ نے جو وعدہ کیا اسے پورا کرنے کے لیے اب صرف 24 گھنٹے ہیں، اور یاد رکھیں اس بار کسی نے آپ کو مجبور نہیں کیا، آپ نے خود چیلنج لیا ہے۔ نیہا نے سر ہلا کر جواب دیا، جی سر، اور میں اس چیلنج سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ سارا دن نیہا نے خود کو کیبن میں محدود کر لیا۔ رات گئے برہان آفس سے نکلتے وقت نیہا کے کیبن کے باہر سے گزرا۔ اندر روشنی چل رہی تھی اور نیہا اب بھی لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی۔ اتنی محنت، اس نے دل میں سوچا۔ اگلے دن دوپہر 2 بجے کانفرنس روم مکمل تیار تھا۔ اسکرین پر پروجیکٹ کا پہلا سلائیڈ لگا ہوا تھا۔ نیہا بلیک عبایا اور سادہ نقاب میں داخل ہوئی۔ لیپ ٹاپ کھولا اور پروجیکٹر سے سسٹم جوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ کلائنٹس نے نشستیں سنبھالی۔ برہان اور نعمان مرکزی ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ لیجیے مس نیہا آپ شروع کیجیے، نعمان نے اشارہ کیا۔ نیہا نے بسم اللہ کہی اور روانی سے انگریزی میں بولنا شروع کیا۔ گڈ آفٹرنون ایوری ون، ٹوڈے I will take you through our proposed model for your product expansion plan. پریزنٹیشن مکمل تسلی سے چلتی رہی۔ ہر سلائیڈ پر وہ اعداد و شمار، تجزیے اور عملی تجاویز پیش کرتی گئی۔ درمیان میں ایک کلائنٹ نے سوال کیا، How do you plan to interrogate our logistics with your regional supply chain؟ نیہا نے لمحے بھر کو رک کر تفصیلی جواب دیا، نقشہ دکھایا اور لاجسٹک فلو سمجھایا۔ پریزنٹیشن ختم ہوئی تو کمرے میں ہلکی سی خاموشی چھا گئی۔ پھر ایک کلائنٹ نے تالیاں بجائیں۔ That was surprisingly through impressive work. نعمان مسکرا دیے۔ برہان خاموش بیٹھا رہا، صرف نظر نیہا پر مرکوز کیے۔ پریزنٹیشن ختم ہونے کے بعد نیہا نے لیپ ٹاپ بند کیا، آہستہ سے سلام کیا اور باہر نکل گئی۔ برہان نے نشست چھوڑ کر بیلکنی کی طرف رخ کیا۔ ہوا میں ہلکی سی نمی تھی اور ذہن میں ایک جملہ گونج رہا تھا کہ اگر پریزنٹیشن کمزور ہوئی تو آپ مجھے نوکری سے نکال دیجیے گا۔ لیکن اب وہی جملہ ایک اور معنی دے رہا تھا، اگر یہی مضبوط رہی تو پھر۔ نیہا آفس کی راہداری سے گزرتے ہوئے کانفرنس روم کی طرف بڑھ رہی تھی۔ فائلز اس کے ہاتھ میں تھیں، لیپ ٹاپ بیگ کاندھے پہ۔ آج وہ پہلے سے زیادہ پرسکون دکھائی دے رہی تھی۔ اس کا قدم نرم مگر اعتماد بھرا تھا۔ کانفرنس روم میں کلائنٹ اپنی نشستوں پر بیٹھ چکے تھے۔ نعمان خانزادہ کی نظریں دروازے پر تھیں۔ جو ہی نیہا نے دروازے پر دستک دی، انہوں نے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ مس نیہا ہم سب منتظر ہیں، آپ شروع کیجیے، نعمان نے مسکرا کر کہا۔ نیہا نے آہستہ سے سر ہلایا، سسٹم سے اپنا لیپ ٹاپ منسلک کیا۔ اسکرین پر جو پہلی سلائیڈ نمودار ہوئی، ایک گہری خاموشی پورے روم پر چھا گئی۔ نیہا نے بسم اللہ پڑھنے کے بعد انگریزی میں اپنا تعارف کرایا اور کہا، Today I will be presenting our strategic collaboration roadmap for the upcoming quarter. پہلے 3 منٹ میں نیہا نے نہ صرف پریزنٹیشن کا خاکہ واضح کر دیا بلکہ پوری ٹیم کو اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ سلائیڈز میں شامل گراف، کمپیریٹو انالیسس اور ڈیٹا انٹرپریٹیشن اتنے منظم انداز میں تھے کہ ایک بھی سوال پیدا نہ ہوا۔ پھر اس نے کلائنٹ سے گزشتہ سال کی پرفارمنس رپورٹ سے موازنہ کرتے ہوئے کمپنی کا پرپوزل پیش کیا۔ Based on your previous official trend,
Our supply chain interrogation can increase your delivery efficiency by 18% within first 2 months. एक क्लाइंट ने सर उठाकर बुरहान की तरफ देखा और फिर बोला, She is very clear in her projections. That's rare. बुरहान ने सिर्फ हल्की सी गर्दन हिलाई। वो खामोश था लेकिन उसके चेहरे पर वो आम तंजिया तासुर नहीं था। नेहा ने जब आखिरी स्लाइड पर पहुंचकर लॉजिस्टिक प्लान और एग्जीक्यूशन टाइमलाइन दी तो कमरे में कई अफराद ने साथ नोट्स लेना शुरू कर दिए। प्रेजेंटेशन मुकम्मल होते ही नेहा ने कहा, This conclude our proposal. I am open to questions. एक गैर मुल्की पार्टनर ने मुस्कुरा कर कहा, You left very little space for the question. Well covered. नुमान ने तालियां बजाईं, बाकी स्टाफ भी ताली बजाने लगा। नेहा ने नजरें झुकाई और शुक्रिया कहकर आहिस्ता से अपनी जगह पर आकर बैठ गई। चंद लम्हे बाद सब लोग रूम से निकलने लगे। नुमान और क्लाइंट्स की गपशप जारी थी। बुरहान अपनी निश्चित पर खामोश बैठा रहा। सेक्रेटरी ने आकर बुरहान से कहा, सर प्रेजेंटेशन कॉपी आपको मेल कर दी है। अच्छा। बुरहान ने मुख्तसर जवाब दिया और बाहर की तरफ देखा। कुछ देर बाद जब वो बाहर आया तो नेहा अपनी केबिन की तरफ बढ़ रही थी। मिस नेहा, उसने आवाज़ दी। नेहा रुकी, पलट कर देखा। प्रेजेंटेशन के लिए वेल डन। शुक्रिया सर, लेकिन एक बात है। वो थोड़ा आगे बढ़ा। आपका काम जितना साफ था आपकी शख्सियत में उतनी ही धुंध है। नेहा ने आहिस्ता से कहा, सर हर चीज़ को साफ देखने के लिए कभी कभी धुंध के पार देखना सीखना पड़ता है। बुरहान ने लब भींच लिए। उसके अंदर जैसे कुछ उलझ गया। उसने पलट कर जाने में ही आफियत समझी। शाम को नेहा ऑफिस से निकलने लगी। रिसेप्शन पर उसने चपरासी से कहा, अगर सर बुरहान को ये फोल्डर देना हो तो सुबह दे दीजिएगा। चपरासी ने इस बात में सर हिलाया। बुरहान कुछ ही लम्हे बाद लिफ्ट से निकला और उसे जाता हुआ देखकर एक पल को रुका, फिर आहिस्ता से बड़बड़ाया, नकाब के पीछे छुपने वाली या सब कुछ छुपाने वाली। जवाब फिर भी ना मिला, लेकिन ये हकीकत बाकी थी कि वो आज हार गया था। उसके एतराज़, उसके सवाल, उसकी मुखालिफत सब नेहा की प्रेजेंटेशन ने खामोश करवा दिए थे। अगले दिन सुबह ऑफिस में बुरहान जल्दी पहुंच गया। उसके चेहरे पर रात की खिफ़त अभी बाकी थी। नुमान भी अपने कमरे में थे। कुछ लम्हों बाद नेहा ऑफिस में दाखिल हुई, वक्त पर, बिल्कुल मामूल के अंदाज में। अपने केबिन में जाते हुए उसने रिसेप्शनिस्ट से कहा, मिस सुरैया, सर बुरहान को ये फाइल दे दीजिएगा, दस्तखत दरकार है। बुरहान ने जब फाइल खोली तो उसमें मुकम्मल रिपोर्ट, डिनर की फोटोग्राफ्स की तरतीब और शुक्रिया का नोट शामिल था जो नेहा ने तमाम क्लाइंट्स के लिए तैयार किया था। वो फाइल बंद करके पीछे कुर्सी से टेक लगा गया। काम में कोई कमी नहीं, मगर ये जिद आखिर कहाँ तक जाएगी। उसी लम्हे ऑफिस की एक जूनियर स्टाफ की आवाज़ सुनी गई, यार कल के डिनर मीटिंग में वो नकाब वाली लड़की, सच्ची बात है अजीब लग रहा था सब कुछ। बुरहान ने दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आया। दोनों स्टाफ मेंबर्स एकदम सीधे हो गए। काम से मतलब रखो, शख्सियत पर तबसरे न करो। उसका लहजा स्पार्ट था। वो वापस केबिन में आकर बैठ गया। सोचता रहा, वो जिसे सिर्फ एक पर्दादार लड़की समझता था वो कदम ब कदम उसे चैलेंज कर रही थी और उसका हर कदम उसे उसकी अपनी सोच के आईने में ला रहा था। दोपहर के करीब का वक्त था। ऑफिस में हल्की हलचल जारी थी। अक्सर स्टाफ लंच के लिए नीचे जा चुका था। बुरहान खानजादा ने फाइल बंद की और फोन उठाया, सुरैया, नेहा को कहना वो फाइल लेकर मेरे ऑफिस में आ जाए। चंद लम्हे बाद नेहा फाइल हाथ में थामे उसके ऑफिस पहुंची। वो दरवाजे पर रुकी। सर, ये वही फाइल है जिस पर दस्तखत दरकार थे। चलिए मेरे साथ मीटिंग रूम तक आए, वहीं देखते हैं। दोनों ऑफिस से निकलकर राहदारी अबूर करते हुए लिफ्ट के पास पहुंचे। लिफ्ट का दरवाजा खुला। दोनों अंदर दाखिल हुए। नेहा ने दीवार के पास जगह संभाली और बुरहान अपने फोन में मसरूफ हो गया। लिफ्ट चंद मंजिलें नीचे उतरी ही थी कि एक झटका सा लगा और वो रुक गई। रोशनी मध्यम हो गई। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। ये क्या हुआ? बुरहान ने बटन दबाने की कोशिश की मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। नेहा ने सांस खींचा, शायद लिफ्ट खराब हो गई है। पहली बार ऐसा हो रहा है। बुरहान ने मोबाइल निकाला, सिग्नल गायब थे। मैं बिल्डिंग मैनेजर को कॉल करता हूँ। इसी अवस्था में नेहा की सांस कुछ भारी होने लगी। उसकी उंगलियां दीवार पर रखे बटन पर पड़ी थी लेकिन उसकी नज़रें नीचे झुकी हुई थी। आप ठीक हैं? बुरहान ने सवाल किया। जी हाँ, बस थोड़ा सांस रुक रहा है। आपको कोई मसला है? सांस की कुछ तकलीफ है? बंद जगहों में ज़्यादा देर मुश्किल हो जाती है। बुरहान ने फौरन दोबारा कॉल मिलाने की कोशिश की। इस बार किसी तरह सिग्नल आ गया। हेलो, लिफ्ट बंद हो गई है, जल्दी किसी को भेजें। एक कुली की तबीयत खराब हो रही है। हाँ, फ्लोर नंबर 5 के करीब है। हाँ, फौरन। नेहा दीवार के साथ टेक लगा चुकी थी। उसकी सांस बेतरतीब थी। हाथों की उंगलियां लरस रही थी। आप बैठ जाएं, आराम से सांस लें। मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उसकी आवाज़ मध्यम हो गई। बुरहान फौरन उसके करीब आया। नेहा, आपको कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा इंतज़ार, वो लोग आ रहे हैं। मगर अगले लम्हे नेहा बेहोश होने लगी। उसका जिस्म लड़खड़ा कर गिरने को था कि बुरहान ने फौरन उसे थाम लिया।
नेहा, नेहा आंखें खोलो। कोई जवाब न मिला। उसकी सांसें रुकती जा रही थी, चेहरे पर पसीना था। एक लम्हा सोचे बगैर बुरहान ने उसका नकाब आहिस्तगी से हटाया ताकि उसे मुकम्मल तौर पर सांस लेने में आसानी हो। नकाब हटते ही वो पल भर को साकित रह गया। ये तो उसके लबों से बेख्तियार निकला। नेहा का चेहरा, वो चेहरा जिसे उसने कभी नहीं देखा था मगर हमेशा तस्वुर में बस एक रुकावट समझा था, हकीकत में एक मुकम्मल खामोश खूबसूरती का पैकर था। हल्की सी गहरी रंगत, दिलकश आंखें, नाजुक नकूश। ये वो है। वो उसकी सांसें चेक करने लगा। अपनी जेब से पानी की बोतल निकाली, हाथ पर थोड़ा पानी छिड़का। नेहा आंखें खोलो, आपको कुछ नहीं होना चाहिए। लिफ्ट के बाहर शोर सुनाई दिया, कोई मेटल खोलने की आवाजें। बस थोड़ा और, बस थोड़ा और। नेहा की पलकें थोड़ा लर्जी, सांस कुछ बहाल हुई। उसने हौले से आंखें खोली, फिर पल भर में नजरें बुरहान पर पड़ी। उसका नकाब गायब था। वो फौरन चेहरा दूसरी तरफ मोड़ गई। सॉरी, मैं नहीं नेहा, कुछ मत कहो। आपकी तबीयत खराब थी, मैंने बस आपकी सांस बहाल करने के लिए किया। लिफ्ट का दरवाज़ा आखिरकार खुला। 2 स्टाफ मेंबर और एक टेक्नीशियन ने लिफ्ट खोली। सर, सब ठीक है? हाँ, वो ठीक नहीं थी, हमें फौरन मेडिकल रूम जाना होगा। बुरहान ने नेहा को बाजू से सहारा दिया और आहिस्ता आहिस्ता लिफ्ट से बाहर निकाला। उसका नकाब वो खुद दोबारा दुरुस्त कर चुकी थी। मेडिकल रूम में नेहा को ऑक्सीजन मास्क लगाया गया। बुरहान खामोशी से एक तरफ खड़ा रहा। चंद मिनट बाद नर्स ने आकर कहा, अब बेहतर है, बस सांस का दबाव ज्यादा हो गया था। बुरहान ने कुछ कहना चाहा मगर चुप रहा। उसके जहन में सिर्फ एक जुमला गूंज रहा था, वो तो बेइंतहा खूबसूरत है। अस्पताल के कमरे में हल्की रोशनी थी। नेहा बेड पर नीम बेहोश लेटी थी। ऑक्सीजन मास्क अब हटा दिया गया था लेकिन चेहरे पर कमजोरी साफ नजर आ रही थी। कमरे की एक कुर्सी पर बुरहान बैठा था। वो मुसलसल स्क्रीन पर नेहा की रिपोर्ट देख रहा था और कभी कभार उसकी तरफ भी देख लेता। डॉक्टर्स अंदर आए, हाथ में फाइल थी। अब खतरे की कोई बात नहीं, बस आराम की सख्त जरूरत है। सांस का मसला पुराना लगता है, कुछ दिन का मुकम्मल रेस्ट जरूरी है। हम इसे कब डिस्चार्ज कर सकते हैं? बुरहान ने सवाल किया। कल तक, लेकिन आप कोशिश करें कि वो फौरी दफ्तर ना आए। आराम सबसे अहम है। डॉक्टर बाहर निकले। बुरहान ने नेहा की तरफ देखा जो अब आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोल रही थी। मिस नेहा, आप जाग गई हैं? उसने नर्म लहजे में कहा। नेहा ने गर्दन थोड़ी सी हरकत दी, फिर आसपास का जायजा लिया। ये कहाँ? अस्पताल में है, आप बेहोश हो गई थी लिफ्ट में। कल मैं आपको यहाँ ले आया था। नेहा खामोश रही, उसने नजरें झुकाए रखी थी। शायद वो उस लम्हे को दोबारा याद ही नहीं करना चाहती थी। बुरहान ने खामोशी तोड़ी। आपको सांस की बीमारी है और आपने कभी जिक्र नहीं किया। ये ज़ाती बात थी सर, मैंने हमेशा कोशिश की कि काम मुतासर ना हो, लेकिन आपकी तबीयत ज़्यादा अहम है, काम छोड़ नहीं सकती, मजबूरी है। नेहा की आवाज़ मध्यम मगर सीधी थी। आपकी जगह कोई और होता तो मैं कहता कि कुछ दिन की छुट्टी ले लें, लेकिन आपके बगैर ऑफिस खाली सा लगेगा। नेहा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, जैसे उस जुमले की तवक्को ना हो। सर, आप मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं, आज संजीदा हूँ, बुरहान ने मुस्कुराकर कहा। अगले दिन नेहा के वालिद आए और उसे ले गए। डॉक्टर ने 2 दिन के आराम की ताकीद की थी। बुरहान ने खुद उन्हें गाड़ी तक छोड़ा। सर शुक्रिया, आपने नेहा का बहुत ख्याल रखा, वो हमारी टीम का हिस्सा है, बस इतना ही काफ़ी है। बुरहान ने मुख्तसर जवाब दिया मगर दिल कुछ और कह रहा था। 2 दिन गुजर गए। ऑफिस में हर चीज़ मामूल के मुताबिक थी, लेकिन बुरहान के लिए ये मामूल बिल्कुल बदला हुआ था। उसका दिन उस कुर्सी पर बैठकर शुरू होता। फाइल्स खुलती बंद होती मगर नजरें बार बार नेहा के केबिन की तरफ उठती। उसने ऑफिस बॉय को 2 बार भेजा, जाकर देखो मिस नेहा आई है। दोनों बार जवाब नहीं सर आया। लंच टाइम में वो कैफेटेरिया गया, वहां बैठकर चाय पी। सामने वाली कुर्सी खाली थी। इसी दौरान सुरैया उसके पास आई। सर, वो जो फाइल्स आपने नेहा को दी थी वो कल वाले पार्ट में अपडेट हो चुकी हैं, लेकिन वही साफ तरतीब, वही पेशकश नहीं बन पाई। छोड़ो, रहने दो। वो फाइल खोलकर देखता तो साफ पता चलता नेहा के काम में जो बारीकी थी वो किसी और में ना थी। शाम को नुमान खान ज़्यादा ऑफिस आए, बुरहान के केबिन में दाखिल हुए। क्या हाल है? ठीक हूँ बाबा। नेहा आई नहीं अभी तक? नहीं, होना तो यही चाहिए, वो बीमार थी, कुछ दिन आराम करेगी। बुरहान ने कुर्सी से टेक लगाते हुए कहा। पता नहीं क्यों उसकी कुर्सी खाली लगती है तो ऑफिस का माहौल ही अलग हो जाता है। नुमान ने उसकी बात पर गौर किया लेकिन कुछ न कहा, बस एक मायनी खेज मुस्कुराहट होंठों पर आई और वो बाहर चले गए। उसी रात बुरहान ने नेहा को कॉल करने की हिम्मत की मगर कॉल कट गई। दोबारा कॉल की मगर कोई जवाब ना आया। शायद अभी आराम कर रही होगी, उसने खुद को समझाया। अगले सुबह बुरहान ऑफिस जल्दी आ गया। केबिन में बैठकर वो एक पुरानी रिपोर्ट निकाल कर देखने लगा। ये वही फाइल थी जिस पर नेहा ने तफसीली काम किया था।
اس نے صفات پلٹتے ہوئے رک کر کہا، یہی چیزیں ہیں جو اس کو خاص بناتی ہیں۔ چند لمحے بعد ایک ہلکی سی دستک ہوئی، دروازہ کھلا اور نیہا اندر داخل ہوئی، عبایا اور نقاب میں، حسب معمول، مگر ہاتھ میں فائل تھی۔ السلام علیکم سر، یہ نئی رپورٹ ہے، آج کی میٹنگ سے پہلے چاہ رہی تھی کہ آپ دیکھ لیں۔ برہان نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جیسے کسی اجنبی کو دیکھ رہا ہو جو اچانک لوٹ آیا ہو۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ جی بہتر ہوں، ڈاکٹر نے مکمل آرام کا مشورہ دیا تھا، اسی لیے 2 دن تک نہیں آ سکی۔ آپ کی غیر موجودگی میں سب کچھ ادھورا لگ رہا تھا۔ نیہا نے ایک پل کو خاموشی اختیار کی، پھر فائل میز پر رکھ دی۔ کام مکمل ہے، جیسے آپ چاہیں اس کے مطابق ترتیب دی گئی ہے۔ برہان نے فائل کھولی، ایک نظر ڈالی، پھر کہا، کچھ چیزیں شاید کوئی دوسرا نہیں سیکھ سکتا۔ نیہا نے سر جھکا کر کہا، شاید کچھ چیزیں سیکھنے سے پہلے محسوس کرنا پڑتی ہیں سر۔ برہان خاموش ہو گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں احساس اور اقرار کے درمیان صرف ایک دھڑکن کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ آفس کی گھڑی 8 بجا رہی تھی جب برہان خانزادہ نے دروازہ کھولا۔ وہ غیر معمولی طور پر جلدی آ گیا تھا، میز پر بیٹھ کر فائلیں کھولنے لگا، لیکن نظریں بار بار نیہا کے کیبن کی طرف اٹھتی رہیں۔ 9 سے کچھ منٹ بعد نیہا دروازے سے داخل ہوئی، سفید عبائے میں ملبوس، سر جھکائے، پرس ہاتھ میں تھامے، پرسکون چال چلتی ہوئی اپنے کیبن کی طرف بڑھی۔ اس کے اندر جاتے ہی جیسے آفس میں ایک نظم سی واپس آ گئی۔ برہان کی نگاہ رک گئی، اس نے گہری سانس لی اور نظریں فائل پر جما دی۔ دوپہر کے وقت ایک میٹنگ تھی، نیہا نے پریزنٹیشن کے لیے اسکرین سیٹ کی، گراف تیار کی اور خلاصہ پرنٹ کروایا۔ ہر چیز ترتیب میں تھی۔ میٹنگ میں برہان نے پہلی بار نوٹس لیتے ہوئے نیہا کی دی ہوئی لائنز کو انڈر لائن کیا۔ میٹنگ کے بعد جب سب باہر نکلے تو ایک جونیئر ایگزیکٹو ارسلان کچن ایریا میں دوسرے کولیگ سے بات کر رہا تھا۔ پتہ ہے اس دن لفٹ میں نقاب اتر گیا تھا اس کا، سب کہہ رہے ہیں بڑی حسین ہے۔ دوسرا ہنسا، تو پھر نقاب دوبارہ کر لیا نا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ برہان پانی لینے آیا تو اس کی یہ باتیں سن کر رک گیا۔ ایک لمحے کو سب کچھ ساکت ہوا۔ اس نے دھیرے سے گلاس میز پر رکھا اور سیدھا ارسلان کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ یہ کیا بات ہو رہی تھی؟ ارسلان گھبرا گیا۔ سر ہم تو ویسے ہی بس ایسے ہی۔ ایسے ہی؟ تمہیں لگتا ہے آفس کسی کی ذاتی زندگی پر تبصرے کرنے کی جگہ ہے؟ نہیں سر، بس کچھ نہیں۔ میں نے کبھی تمہیں کسی کی پیشہ ورانہ صلاحیت پر بات کرتے نہیں سنا، لیکن شخصیت پر تمہارا تجزیہ بڑا مکمل ہوتا ہے۔ دوسرا لڑکا بول پڑا، سر غلطی ہو گئی، ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ آپ سن رہے ہیں۔ سنو، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ تم سنبھلتے ہو یا نہیں، لیکن یہ آفس ہے، کسی کا پردہ، کسی کا وقار یہاں سرعام موضوع نہیں بنے گا۔ دونوں ساکت کھڑے رہے۔ برہان نے ان کی طرف ہاتھ کا اشارہ کیا، واپس جاؤ اور آئندہ ایسی باتیں نہ سنو۔ برہان جب واپس کیبن میں آیا تو اس کا چہرہ سختی سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے سائیڈ شیلف پر رکھی فائل زور سے بند کی۔ جیسے دیر بعد جب غصہ تھوڑا کم ہوا، اس نے نیہا کو بلانے کے لیے فون اٹھایا، لیکن پھر رک گیا۔ نہیں، اسے کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ شام کے قریب نیہا نے دروازہ کھٹکھٹایا، ہاتھ میں کل کی رپورٹس تھی۔ سر یہ دستخط درکار ہے، رکھ دیجیے، میں دیکھ لوں گا۔ کیا سب ٹھیک ہے؟ اس نے پوچھا جب برہان نے کچھ نہیں کہا۔ ٹھیک ہے، آپ جائیے۔ نیہا پلٹ کر چلی گئی، لیکن برہان کی نظروں نے اس کا ہر قدم محسوس کیا۔ رات کو گھر پہنچ کر برہان نے کھڑکی کے قریب کھڑے ہو کر کافی کا کپ پکڑا۔ نیچے سڑک پر روشنی پھیلی ہوئی تھی، لیکن اس کی نگاہیں اس منظر پر نہیں، اپنے اندر کی کیفیت پر جمی ہوئی تھی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ میں کیوں غصے میں آ گیا؟ اور وہ بھی 2 عام سٹاف کی باتوں پر۔ اسے یاد آیا کہ وہ کون تھا جو ہمیشہ نیہا کے نقاب پر سوال کرتا تھا، وہ خود۔ لیکن آج جب کسی اور نے وہی بات کی تو دل میں چبھن ہوئی، وہ تکلیف برداشت نہیں ہوئی۔ کیا واقعی میں؟ الفاظ ادھورے رہ گئے، لیکن دل میں ایک پوری بات مکمل ہو چکی تھی۔ اگلی صبح آفس میں داخل ہوا تو سب سے پہلے نیہا کے کیبن کی طرف دیکھا۔ وہ موجود تھی، کام میں مشغول۔ وہ خاموشی سے اس کی کیبن کے باہر رکا، دستک دی۔ سر، آپ کل کی پریزنٹیشن پر ایک بار پھر نظر ڈالیں، میں چاہتا ہوں ہم شام تک ایک فالو اپ رپورٹ تیار کریں۔ جی سر، ابھی کرتی ہوں، اور اگر آپ کو کچھ پریشانی ہو تو براہ راست مجھ سے بات کریں۔ آفس کا ماحول ہمیشہ خوشگوار ہونا چاہیے۔ نیہا نے ایک پل کو اسے دیکھا، پھر کہا، میں سمجھ گئی سر۔ برہان پلٹ کر چلا گیا، مگر اس کا دل پہلی بار واضح تھا۔ وہ جذبہ جو کبھی ضد، کبھی انا، کبھی الجھن کی صورت میں سامنے آتا رہا، اب ایک خاموش تسلیم شدہ حقیقت بن چکا تھا۔ برہان خانزادہ، اس کو پہلی بار محبت ہوئی، اور اس محبت کا مرکز وہی لڑکی تھی جو ہر روز خاموشی سے آ کر کام مکمل کر کے نقاب میں ہی واپس چلی جاتی تھی۔ نیہا پر آفس کی مصروف روٹین میں کوئی خاص تبدیلی محسوس نہیں ہو رہی تھی، مگر برہان خانزادہ کے لیے آج کا دن خاص تھا۔ اس کا جنم دن تھا۔
عام طور پر وہ اپنے برتھ ڈے کو سادہ انداز میں گزارتا ہے، لیکن اس بار اس نے کوئی آفس پارٹی عام دعوت نہیں رکھی، صرف ایک دعوت، صرف ایک نام، نیہا۔ دوپہر سے پہلے اس نے اپنی سیکرٹری کو ایک لفافہ دیا، یہ نیہا کے کیبن میں رکھ دینا، ذاتی ہے۔ لفافے میں ایک سادہ سا کارڈ تھا، آج شام میری برتھ ڈے کی خاص دعوت صرف آپ کے لیے، آفس ٹیرس پر 7 بجے، امید ہے آپ آئیں گی، برہان۔ سیکرٹری نے کارڈ رکھ دیا، نیہا نے وہ لفافہ دیکھا، پڑھا اور ایک لمحے کو کچھ سوچتی رہی، پھر آہستہ سے دراز میں رکھ دیا۔ شام 7 بجے آفس کے ٹیرس کو ہلکی ہلکی لائٹ سے سجا دیا گیا تھا، کوئی اور موجود نہیں تھا، صرف ایک چھوٹا سا ٹیبل، 2 کرسیاں اور سامنے کیک۔ برہان بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا، 7 بجے گزرے، پھر 7:35، پھر 8۔ اس کی نظریں دروازے کی طرف بار بار اٹھتی، مگر وہاں صرف خاموشی تھی۔ آخر کار وہ اٹھا، کیک کے پاس گیا، شمع جلائیں اور آہستہ سے خود سے کہا، ہیپی برتھ ڈے برہان۔ اگلے دن نیہا اس پہ معمول وقت پر آفس پہنچی۔ اس کے چہرے پر معمول کا سکون تھا، مگر آنکھوں میں الجھن چھپی ہوئی تھی۔ 10 بجے کے قریب برہان نے اسے آفس میں بلایا۔ آپ کو کارڈ ملا تھا؟ جی سر ملا تھا۔ تو آپ آئیں کیوں نہیں؟ نیہا نے نظریں نہیں اٹھائیں، کیونکہ سر میں نہیں چاہتی کہ کوئی مجھے کسی خاص لمحے کا حصہ اس لیے بنائے کہ میں کچھ وقت سے اس کی نظروں میں خاص ہو گئی ہوں۔ یہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں استعمال نہیں ہونا چاہتی سر۔ برہان نے کرسی سے ٹیک ہٹائی۔ نیہا، یہ جو بات آپ نے کی ہے وہ میرے لیے تکلیف دہ ہے۔ آپ کو لگتا ہے میں آپ کو کسی ارادے کے تحت کسی وقتی جذبے کے ساتھ بلانا چاہتا تھا؟ نیہا نے آہستگی سے جواب دیا، مجھے نہیں معلوم سر، مگر میرے پاس یہ سوچنے کا وقت نہیں۔ میرے سر پر میرے بوڑھے والد اور ایک چھوٹی بہن کی ذمہ داری ہے۔ میری بیماری آپ کو معلوم ہے، میں کام زندگی نہیں گزار سکتی۔ آپ جیسے لوگ کسی کے سہارے کو بوجھ نہیں بنانا چاہتے۔ برہان نے کرسی سے اٹھ کر اس کے سامنے آتے ہوئے کہا، آپ کی ہر بات درست ہو سکتی ہے، لیکن ایک بات آپ نہیں جانتی۔ میں آپ کو اس لیے نہیں چاہتا کہ آپ کام میں ماہر ہیں یا آپ الگ ہیں، میں آپ کو اس لیے چاہتا ہوں کہ میں آپ سے محبت کرنے لگا ہوں، دل سے، بغیر کسی مقصد کے۔ نیہا خاموش رہی، اس کی آنکھیں نم ہوئیں، مگر اس نے جلدی سے پلکیں جھپکا کر جذب کر لیں۔ سر، میں بھی انسان ہوں، میرے دل میں بھی جذبات ہیں، لیکن میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتی کہ کسی کی زندگی کا وہ حصہ بن جس کے ساتھ میں ہر لمحہ مکمل طور پر نہ چل سکوں۔ کیا آپ کو لگتا ہے میں صرف خوشیوں کا ساتھ ہی ڈھونڈ رہا ہوں؟ برہان کی آواز تھوڑی بلند ہوئی۔ اگر آپ کو اپنی مجبوریوں کا پتہ ہے تو مجھے بھی اپنے ارادوں پر یقین ہے۔ میں کمزور لمحوں میں ساتھ دینے والا ہوں، چھوڑنے والا نہیں۔ نیہا کی سانس ٹوٹنے لگی۔ میں جانتی ہوں آپ سچے ہیں، لیکن میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں اپنی بیماری، اپنی ذمہ داری، اپنی خاموشی کسی پر ڈال دوں۔ نیہا، محبت تقسیم سے نہیں کم ہوتی، وہ بوجھ سے نہیں ٹوٹتی۔ میں ڈرتی ہوں سر، اس وقت نہیں، کل کوئی لمحہ ایسا نہ آ جائے جہاں آپ سوچیں کہ شاید یہ فیصلہ جلد بازی میں تھا۔ برہان نے آہستہ سے کہا، پھر میں ثابت کروں گا کہ یہ فیصلہ محبت کا تھا، نہ کہ جذبے کا۔ نیہا نے دروازے کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، سر، وقت ہی بتا سکتا ہے کہ ہم کس قابل ہیں، فی الحال مجھے اپنے کام پر دھیان دینا ہے۔ وہ پلٹ کر باہر نکل گئی۔ برہان دروازے کی طرف دیکھتا رہا، پھر اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے خود سے کہا، وقت کو جتنا چاہیے دے دوں گا، مگر دل کا فیصلہ واپس نہیں لوں گا۔ صبح آفس کی ای میل چیک کرتے ہوئے برہان کی نظر ایک فائل پر رکی، سبجیکٹ ریزگنیشن لیٹر، نیہا اکبر۔ اس نے فوراً فائل کھولی، سادہ الفاظ میں لکھا تھا، محترم سر، میری صحت مسلسل متاثر ہو رہی ہے اور میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے سے قاصر محسوس کر رہی ہوں، لہٰذا میں اپنی ملازمت سے استعفیٰ دے رہی ہوں، شکریہ، نیہا اکبر۔ فائل پڑھ کر برہان کی آنکھوں کے سامنے جیسے سب دھندلا سا گیا۔ اس نے فوراً نیہا کو کال کی، فون بند تھا، دوبارہ کیا، پھر تیسری بار، مگر ہر بار وہی خاموشی۔ دفتر میں اس کا دل نہ لگا، ہر فائل ادھوری لگنے لگی، ہر پریزنٹیشن بوجھ۔ شام ہونے سے پہلے وہ گھر پہنچا، کمرے میں آ کر سیدھا والدہ کے سامنے آ کر کھڑا ہوا، ماما، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ کیا ہوا بیٹا؟ میں کسی اور سے شادی نہیں کر سکتا، میں نیہا سے محبت کرتا ہوں۔ اس کی ماں نے چند لمحے خاموشی سے بیٹے کو دیکھا، پھر آہستہ سے پوچھا، کیا وہ راضی ہے؟ نہیں، وہ سمجھتی ہے وہ میرے قابل نہیں، اس کی بیماری، اس کے حالات سب رکاوٹ ہے، لیکن میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اتنے میں نعمان خان زادہ بھی کمرے میں داخل ہو گئے۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ برہان نے وہی بات دوبارہ دہرائی۔ نعمان کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے، تو بس چلو اس کے گھر چلتے ہیں، جو بات دل میں ہو وہ چھپانی نہیں چاہیے۔ اگلے ہی دن وہ نیہا کے گھر پہنچے، دروازہ کھلا، سامنے ایک پریشان چہرے والے بزرگ کھڑے تھے، نیہا کے والد۔ السلام علیکم، آپ؟ وعلیکم السلام انکل، میں برہان خان زادہ ہوں، یہ میرے والدین ہیں، ہمیں نیہا سے بات کرنی ہے۔ نیہا کے والد نے افسوس سے سر ہلایا، وہ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے بستر پر ہے، بہت کمزور ہو چکی ہے۔ نعمان نے کہا، ہم صرف اس کی خیریت جاننے نہیں آئے، ہم اس کا رشتہ مانگنے آئے ہیں۔
یہ جملہ سن کر نیہا کے والد کچھ لمحے حیرت سے خاموش رہے، پھر بولے، آپ جیسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ نیہا خوش قسمت ہے، مگر وہ خود کو خوش قسمت نہیں سمجھتی۔ اس دوران اندر سے شور کی آواز آئی، ابا سانس نہیں آ رہی۔ برہان فوراً اندر دوڑا۔ نیہا بیڈ پر نیم بے ہوش، سانس اکھڑی ہوئی، اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ ابا رکشہ لے کے آؤ۔ نہیں، رکشے کی ضرورت نہیں، برہان نے کہا، میری گاڑی باہر کھڑی ہے۔ اس نے نیہا کو بازو میں اٹھایا اور تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھا۔ ہسپتال کے ایمرجنسی روم میں داخل ہو کر اس نے نرس کو آواز دی، سانس کی مریضہ ہے، جلدی کریں۔ نرسیں بھاگتی آئیں، آکسیجن لگی اور نیہا کا چہرہ تھوڑا پرسکون ہونے لگا۔ ڈاکٹر نے تھوڑی دیر بعد بتایا کچھ دیر اور نہ آتے تو معاملہ سنگین ہو سکتا تھا۔ برہان اس کے پاس بیٹھ گیا۔ نیہا بے ہوش تھی مگر ہونٹ ہل رہے تھے۔ برہان، اس کے دل کی دھڑکن ایک پل کو رک گئی۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں، لیکن میں تمہارے قابل نہیں۔ یہ جملے سن کر اس نے اس کا ہاتھ تھاما۔ نیہا، تم نے سب کچھ کہہ دیا، اب خاموشی کی کوئی جگہ نہیں۔ تھوڑی دیر بعد نیہا کو ہوش آ گیا۔ ڈاکٹر نے کہا، اب خطرہ ٹل چکا۔ برہان اس کے قریب آیا۔ اب تمہیں صرف فیصلہ کرنا ہے، میرے ساتھ چلنا ہے یا بیمار رہنا ہے۔ نیہا نے کمزور آواز میں کہا، آپ سمجھتے ہیں کہ محبت علاج ہے؟ نہیں، محبت طاقت ہے۔ تم چاہو یا نہ چاہو، اب تم میرے دل میں ہو، سچ میں۔ اب تمہارے بغیر میں کچھ نہیں۔ اگلے دن نعمان خانزادہ نے نیہا کے والد سے رسمی رشتہ طلب کیا، فوراً نکاح کی خواہش ظاہر کی۔ نیہا کے والد نے ایک نظر بیٹی پر ڈالتے ہوئے حامی بھر لی۔ چند دن بعد آفس میں سب حیران تھے۔ سادگی سے نکاح ہوا، آفس کے لوگوں نے مبارکباد دی، مگر کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس رشتے کے پیچھے کتنی الجھنیں، کیسی آزمائشیں اور کتنا خالص احساس چھپا تھا۔ شادی کی رات برہان کمرے میں داخل ہوا۔ نیہا پردے کے پیچھے بیٹھی تھی، دل کی دھڑکنیں تیز۔ برہان اس کے قریب بیٹھا، ہاتھ تھاما۔ جانتی ہو تم نے مجھے کتنی تکلیف دی؟ نیہا نے نظریں جھکا لی، لیکن سچی محبت کبھی ہار نہیں مانتی اور اس کا انجام ہمیشہ وصال ہوتا ہے۔ نیہا نے پہلی بار مکمل اطمینان سے سر ہلایا۔ برہان نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور مسکرا کر کہا، اب جو بھی ہو ساتھ ہوگا۔ بیماری، حالات، ذمہ داریاں، سب کا مقابلہ مل کر کریں گے۔ کمرے کی خاموشی میں محبت کی مکمل آواز گونج رہی تھی، سچی، بے غرض اور مکمل۔